الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 13واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 30 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ جون 2023 کے چند اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنی کابینہ میں خصوصی طور پر یہ بات کی ہے کہ اب فلسطینی ریاست کو بننے سے روکا جائے۔ یہ بات اس نے اب اس سطح پہ کی ہے کہ جب اس کے سابقہ جو وزیروں کے بیانات ہیں ایتمار بن گویر وغیرہ کے، وہ بھی اب نچلی سطح پہ رہ گئے، گو کہ وہ بھی منافقانہ اور ظالمانہ بیانات تھے، لیکن بنجامن نیتن یاہو نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بیان دیا ہے اس پہ اقوام متحدہ میں بھی شور مچا، یورپی یونین میں بھی دکھاوے کا شور مچا، اور عرب حکمرانوں نے بھی دکھاوے کا شور مچایا، اور اس سے ایک بڑی ہی زبردست حقیقت کھل کر کے دوبارہ سے سامنے آ گئی کہ حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو انہوں نے کیے وہ حق تھے، وہ سچ تھے۔ اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں، ٹیلی ویژن نیوز، اخبارات، بہت کچھ ہے، اور اس کے باوجود کہ اسرائیل بذات خود اقوام متحدہ کا رکن ہے اور وہ بڑی جمہوریت کی باتیں کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ خطہ عرب کی اہم ترین جمہوری ریاست ہے، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی نفی بھی کر رہا ہے اور مزید سیٹلمنٹس کا اعلان کر رہا ہے۔ اسی جون میں یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ مزید مکانات بنائے جائیں گے، مزید فلسطینیوں کے یعنی گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کی جیبوں سے پرس مال و دولت چھینا جا رہا ہے، ان کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ابھی تازہ اسی واقعے میں ایک 2 سال کا بچہ بھی شہید ہوا ہے۔ تو یہ کئی واقعات ہیں جو اسرائیل کی ظلم و بربریت کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے، اور اس پر پھر ابھی 2020 کا ابراہیمی معاہدے کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو یہی بنجامن نیتن یاہو جس نے ابراہیمی معاہدے سائن کیے، اسرائیلی ریاست نے کیے، نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ کیے، تو 2020 اور 2023 میں فرق ہی کتنا ہے، چند سالوں کا، اور دیکھتے دیکھتے ہم سب نے دیکھا، دنیا بھر نے دیکھا کہ اب اسرائیلی حکومت کھلم کھلا اپنے ہی ابراہیمی معاہدوں کی نفی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کھلا مذاق اڑا رہی ہے، اور کھلے عام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودیوں پر اقوام متحدہ کے فیصلے لاگو ہی نہیں ہوتے۔ تو اب یہ سب ایسی باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جن سے معاہدہ کرتے ہیں انہی کو یہ پھر قتل بھی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں ہی سے معاہدہ کیا گیا اور پھر مسلمانوں ہی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہودی اپنے معاہدے توڑنے میں اپنی تاریخی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ معاہدہ انہوں نے 14 صدیہ قبل مدینہ شریف میں حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور پھر بعد میں اس معاہدے کو انہوں نے یوں بدل دیا چھپے چھپے خفیہ طور پر کہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل کر کے مدینہ کے مسلمانوں کو قتل کی سازشوں میں ملوث ہو گئے۔ اس پر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے وہ 700 یا 750 یہودیوں کو خصوصی طور پہ قتل کیا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورا گاؤں کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ کیوں کاٹا تھا؟ کیوں اتنے قتل کیے تھے؟ اس لیے
کہ وہ اب معاہدے کرنے والے غیر مسلم نہیں تھے، اب وہ معاہدے توڑنے والے حربی کافر بن چکے تھے۔ اور ہمارے علماء پہلے سے یہ عرض کرتے چلے آ رہے ہیں، بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے احکامات الگ ہوتے ہیں اور کافر کے احکامات، حربی کافر کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ تو آج نیتن یاہو کا کھلے عام فلسطینی ریاست کا یعنی روکنے کا اعلان ان کے اپنے ابراہیمی معاہدے کی نفی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی ہمیشہ سے اپنے ہی معاہدوں کو توڑتے آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ ہے ایک تاریخی واقعات کے تسلسل میں سے ایک کڑی جو ہمیں دوبارہ سے سچ ہوتی نظر آئی کہ فلسطینی ریاست کے نام پر اور جو دو ریاستی فارمولے کے نام پر اوسلو معاہدے سے جو دھوکہ شروع کیا گیا اور پھر انور سادات کو استعمال کیا گیا اور پھر انور سادات کو قتل کیا گیا اور پھر دبئی اور دیگر حکمرانوں کو ابراہیمی معاہدوں کے لیے استعمال کیا گیا، تو ان کو یاد رہے، ان کو یاد رہنا چاہیے کہ جس طرح یہ ضیاء الحق جیسے پاکستانی مہرے کو استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں خود ہی اس کا جہاز گراتے بھی ہیں، تو یہ ان کا طریقہ واردات آج سے نہیں ہے، صدیوں سے ہے کہ جس مہرے کو یہ کھڑا کرتے ہیں پھر خود ہی اس کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں، پھر اس کو مارتے بھی ہیں۔ تو اس لیے وہ مسلمان حکمران جو ابھی بھی مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بطور عوام اپنے ان مسلمان حکمرانوں سے پھر سے یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر ابھی بھی غور کر لو، ابھی تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کی مہلت باقی ہے، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کر لو، باز آ جاؤ اور غیر مسلم اور حربی کافر کا، منافق کا فرق سمجھ لو کہ غیر مسلم کیا ہوتا ہے اور منافق اور حربی کافر کے احکامات کیا ہیں، یہ جان لو۔ اور اگر تمہیں یہ نہیں پتہ تو پھر سے ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی غور کیا جائے تو ان آج کے یہودیوں اور آج کے صہیونیوں کی منافقت بڑی کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا آج کی حکومت، اسرائیلی حکومت، جو فلسطینیوں کو ابھی جون 2023 میں یہ کہہ کے قتل کر رہی ہے کہ جی حماس کے کچھ بندوق والے اسلحہ بردار لوگ آئے اور انہوں نے 4 اسرائیلیوں کو مارا، تو اب ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں، ان کی گاڑیاں جلا رہے ہیں، ان کے گاؤں توڑ رہے ہیں یا نئی سیٹلمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سیٹلمنٹ کا اعلان ایک الگ بات ہے اور 4 اسرائیلیوں کا قتل ان قاتلوں سے لینا چاہیے جنہوں نے ان کو قتل کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل نہیں لیا، پوری سیٹلمنٹ کا اعلان کر دیا کہ 1000 نئے مکان بنائے جائیں گے۔ تو کیا 4 اسرائیلیوں کے قتل کے متبادل میں 1000 مکانات کی سیٹلمنٹ کا اعلان، کیا یہ کوئی انصاف کے تقاضے پہ پورا اترتا نظر آتا ہے؟ اچھا، دوسری بات کہ اگر اسرائیلی حکمران یہ کہتے ہیں کہ جی حماس کے بندوق والے یا اسلحہ والے وہ دہشت گرد ہیں، تو پھر ہمیں دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ اس طرح یعنی عمل کرنا چاہیے کہ وہ ڈیفینیشن، وہ قانون دنیا کے سب لوگوں پہ ایکولی اپلیکیبل ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی قانون کا اطلاق سب لوگوں پہ ہونا چاہیے۔ اگر بندوق بردار ہونا دہشت گردی ہے تو پھر اسرائیل یہ بتائے کہ وہ اپنے ہر شہری کو اسلحے کی تربیت کیوں دیتا ہے؟ کیا اسرائیل کا اپنے ہر شہری کو اسلحے کی تربیت دینا پھر کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں شمار ہوگا؟ اچھا چلیں، اگر اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اچھا چلیں پھر ہم دوبارہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن کو پھر سے لے کے چلتے ہیں۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جی حماس کے بندوق والے جب آتے ہیں اور اسرائیلیوں کو قتل کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہیں۔ یعنی بندوق بردار ہونا، اسلحہ بردار ہونا اگر دہشت گردی ہے تو پھر اسرائیلی یہ بتائیں کہ انہوں نے 1948 میں آزادی کس سے حاصل کی تھی؟ یہ جو جرمنی میں
ہٹلر نے 1945 کے اس زمانے میں یہودیوں کو قتل کیا جسے وہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں، تب یہ بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں یہودی یورپ سے فلسطین پہنچے، اور پھر انہوں نے فلسطینیوں کو بے دخل کیا، ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یعنی فلسطینیوں نے ان یہودیوں کو گھروں سے نہیں نکالا، بلکہ ان یہودیوں نے یورپ سے آ کے فلسطینیوں کو بے دخل کیا اور بندوق کے زور پہ کیا۔ تو اب بتائیں کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن کے مطابق فلسطینی دہشت گرد ٹھہرے یا یورپ سے آنے والے وہ یہودی دہشت گرد کہلائیں گے کہ جنہوں نے برطانوی اور امریکی سامراج کی طاقتوں سے مل کر فلسطینیوں کو قتل کیا، کیونکہ اس وقت امریکی، برطانوی فوجی، وہابی سعودی نجدی اور یہ یہودی، یہ سب اسلحہ بردار تھے اس وقت، اور بے اسلحے کے، بغیر اسلحے کے رہنے والے، سادہ زندگی گزارنے والے اس وقت کون تھے؟ وہ فلسطینی تھے، جو وہاں فلسطین میں صدیوں سے رہ رہے تھے، اور یورپ سے آنے والوں نے انہیں بندوق کے زور پہ بے دخل کیا۔ تو پھر بتاؤ کہ بندوق کے زور پہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے والے یہودی دہشت گرد نہیں کہلائیں گے کیا؟ اچھا، اگر تمہیں یہ دلیل بھی قبول نہیں ہے تو پھر اس سے اگلی دلیل پہ آؤ۔ اسرائیل اعلان کرتا ہے اپنے 1948 میں آزاد ہونے کا، تو اس نے آزادی حاصل کس سے کی تھی؟ کیا فلسطینیوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی یہودیوں نے فلسطینیوں سے آزادی حاصل نہیں کی۔ آج بھی آپ اقوام متحدہ کے کاغذات دیکھ لیں، بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا دیکھ لیں، یا امریکی حکومت کے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نئے پرانے کاغذات کا پلندہ دیکھ لیں، سب ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1947 کے نومبر میں وہ جو قرارداد نمبر 181 پیش کی گئی کہ جب برطانوی مینڈیٹ ختم ہوگا مئی 1948 میں، تو یہ علاقہ ایک یہودی ریاست بنا دیا جائے گا۔ یہ اسی بالفور ڈیکلیریشن ہی کا تسلسل تھا جو 1917 والا بالفور ڈیکلیریشن تھا۔ تو اب اس تسلسل میں آپ دیکھیں کہ بالفور ڈیکلیریشن کا اعلان کرنے والا کون؟ برطانوی سامراج، وہ برطانوی سامراج جس نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنایا، یعنی وہ سب سے بڑا دہشت گرد، اسی نے بالفور ڈیکلیریشن کا اعلان کیا، اور وہی دہشت گرد جس کی 1947 سے 1948 تک کی مینڈیٹ، پیلسٹینین مینڈیٹ کے ختم ہونے پہ اسرائیلی ریاست کے بننے کا اعلان تھا، تو تب برطانوی سامراج وہاں سے نکلا اور مئی 1948 میں اسرائیلی سامراج وہاں پہ چھا گیا۔ تو ایک سامراج گیا اور دوسرے سامراج نے قبضہ کر لیا، گویا کہ اسرائیل نے آزادی تو حاصل کی برطانیہ سے، جو خود بندوق لے کے ساری دنیا پہ قابض تھا، سب سے بڑا دہشت گرد تھا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر بندوق بردار ہونا حماس کے لیے دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر بندوق لے کے ساری دنیا پہ قبضہ کرنے والا برطانوی سامراج یہ سب سے بڑا دہشت گرد شمار ہوگا، اور اس سے آزادی حاصل کرنے والا اگر اسرائیلی صہیونی یا یہودی، اس نے آزادی برطانوی سامراج سے حاصل کی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اور یہودیوں کے کاغذات کے مطابق کہ یورپ سے آنے والے یہودیوں نے فلسطینیوں سے آزادی حاصل نہیں کی، برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ تو پھر برطانوی سامراج کو مارنا چاہیے، کن کو؟ اسرائیلی یہودیوں کو چاہیے کہ وہ برطانوی سامراج کو ماریں، نہ کہ فلسطینیوں کو قتل کریں۔ اچھا، اس کا ایک اور زاویہ دیکھیں کہ جیسے ہی اقوام متحدہ میں اسرائیل کے بننے کی وہ بات پیش ہوتی ہے، سیم ڈے امریکہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اسی دن امریکہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو کیا اس سے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی وہ غیب کی خبر سچی ثابت نہیں ہوتی، جس میں یہ بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یاجوج اور ماجوج ہی اس قریہ یعنی یروشلم کو دوبارہ سے اس طرح سے بسائیں گے، آباد کریں گے کہ پھر
یہ کریا ہی ان کے یاجوج اور ماجوج ہونے کا ثبوت بنے گا۔ سادہ لفظوں میں کہ سورۃ الانبیاء کے مطابق برطانوی حکمران اور امریکی حکمران نہ صرف یہ دہشت گرد ہیں بلکہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور ان کا بٹھایا ہوا وہابی نجدی دہشت گرد ٹولہ، اس کی کیفیت یہ تھی کہ برطانوی سامراج نے نجدیوں وہابیوں کے ساتھ مل کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا۔ اور آج کے دوستوں کو، آج کے بچوں کو یہ حقیقت پھر سے یاد کروا دی جائے کہ سلطنت عثمانیہ کے 500-600 سالہ دور میں اچھے حکمران بھی آئے، برے بھی آئے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام دونوں قبلے مسلمانوں کے پاس تھے، اور جب نجدی وہابیوں کے ساتھ برطانویوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو توڑا، تب سے اب تک حالت یہ ہے کہ ایک قبلہ وہابیوں کے قبضے میں ہے اور دوسرا قبلہ ظاہری طور پہ اردن کی ہاشمی خاندان کے زیر انتظام ہے، لیکن عملی طور پر اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ایک قبلہ عملی طور پر یہودیوں کے پاس چلا جانا اور ایک قبلہ عملی طور پہ وہابیوں کے پاس چلا جانا، یہ وہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس کا ثبوت خود سعودیہ عرب کے عرب نیوز نے 2022 کے غالباً 11 مئی کے اخبار میں یہ بھی خبر شائع کی تھی کہ سعودیہ عرب کے شہر یمبو میں برطانوی فوج کا کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ آ کے یمبو شہر میں جس مکان میں جس جگہ پہ ٹھہرا تھا رائل کمیشن کے ایریا میں، اس مکان کو بڑا جناب دوبارہ سے رینوویٹ کر دیا گیا ہے، اور لفظ یہ تھے کہ ڈیٹ یعنی وہ جو سٹوری مکان تھا، بلڈنگ، عمارت، فیتھفلی ریسٹورڈ، پوری ایمانداری سے اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ تو نجدیوں کا ایمان وہ برطانویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا یہ صرف نام ہی لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا صرف یہ نام ہی لیتے ہیں، اور حقیقتاً فلسطین کی اس ریاست کو ہمیشہ سے دغا دیتے ہیں، کیونکہ پہلا جو مکہ معظمہ پہ قبضہ ہوا وہابیوں کا وہ 1930 کی دہائی میں ہوا، اور اسرائیل یہ بنا ہے 1948 میں، یعنی کہ اس وقت سعودیہ عرب کی حکومت، نجدیوں کی حکومت وجود میں آ چکی تھی، اور انہی حکمرانوں نے برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ مل کر کے ہمیشہ اسرائیل کے معاملے پہ خاموشی اختیار کیے رکھی ہے، اور آج بھی یہ ابراہیمی معاہدے کرنے والے عرب حکمرانوں پر اور ان کے دوست حکمرانوں پر اسرائیل کی طرف سے، بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے یہ کھلا تمانچہ مارا گیا سب مسلمان حکمرانوں کے منہ پر کہ اب فلسطینی ریاست کو نہیں بننے دیا جائے گا، گویا کہ بنجامن نیتن یاہو نے کھلے عام اپنے ہی معاہدے توڑنے کا عالمی سطح پہ اعلان کر دیا ہے۔ تو اے نام نہاد مسلمان حکمرانوں، اب بھی جاگ جاؤ، اپنے عوام کو قتل کرنا چھوڑو اور جہاد کا حقیقی حق ادا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یاد رہے کہ اللہ نے زندگی دی، خیر و عافیت رہی، موقع ملا تو اگلے پروگراموں میں یہ بھی ثابت کیا جائے گا کہ آج کا صہیونی مذہب، آج کا یہ یہودی مذہب مکمل طور پہ جھوٹا مذہب ہے، اور یہ بات انہی کی کتابوں سے ثابت کی جائے گی انشاءاللہ۔